بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ان 10 اعمال کو جانیں گے جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، منتشر ہے، اور بہت سارے لوگ ان اعمال کے سنگینی سے، اس کی خطرناکی سے واقف نہیں ہیں اور ان سے یہ اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سے اعمال ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی نعمت ہم سے ختم ہو سکتی ہے تاکہ ہم خود ان سے بچیں اور دوسروں کو ان کفریہ اور شرکیہ عقائد سے بچائیں۔ چنانچہ یہاں پر کتاب میں کہا گیا اعلم رحمک اللہ ان لکلمۃ لا الہ الا اللہ نواقض یخرج بها المرء من الملہ وہی کثیرۃ، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بہت سارے نواقض ہیں۔ جس طرح وضو کے نواقض ہیں اس طرح اس کلمے کے بھی نواقض ہیں۔ ان نواقض کی وجہ سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اور یہ بے شمار ہیں۔ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا گیا کہ بعض علماء نے 400 تک گنایا ہے، 400 تک ان کی تعداد پہنچایا ہے کہ جن اعمال کی بنا پر ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ وَمِنْ أَكْثَرِهَا وُقُوعًا، ان میں سے سب سے زیادہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو واقع ہوتے ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے شرک اکبر۔ یہ ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے ہاں شرک کا پایا جانا اصل ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ان کے یہاں شرک کا پایا جانا یہ اصل ہے۔ اگر ان کے یہاں شرک نہیں پایا گیا تو یہ خلاف اصل ہے۔ یہاں بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں اس طرح کے کفریہ عقائد اور کفریہ اعمال پائے جاتے ہیں۔ ان اعمال کی بنا پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، گرچہ دنیا میں ان کے ساتھ رکاوٹ کی وجہ سے، موانع کی وجہ سے ان پر کفر کا حکم نہ لگائیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہ حاضر ہوگا تو وہاں پر کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے وہاں اس کا شمار مؤمنین میں نہیں کفار میں ہوگا۔ اس لیے کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اس طرح کفر کے فتوے لگائیں، اس لیے ہم اس کے باوجود بھی مسلمان ہی شمار کیے جائیں گے، اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، لوگوں کو منع کیا ہے اس طرح کفر کے فتوے لگانے سے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کیا جواب دے گا اس بارے میں اسے فکر مند ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز جس سے ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ شرک اکبر اس سے مراد ہے، شرک اصغر نہیں۔ شرک اصغر سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی باقی رہتا ہے لیکن فاسق مسلمان ہوتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سب سے سنگین کہہ سکتے ہیں آپ شرک اصغر کو بھی، لیکن اس وجہ سے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا، مسلمان ہی باقی رہے گا۔ دائرہ اسلام سے خارج کب ہوگا؟ جب شرک اکبر کا ارتکاب کرے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جتنی گناہیں ہیں اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ شرک کا گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ دوسری جو گناہیں ہیں ان گناہوں کو اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو معاف نہ کرے، لیکن شرک کا گناہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، انکار کرے، یا شک کا اظہار کرے، کنفیوژن ہو اس کے پاس، اور وہ شرک نہ کرے، تو کیا اللہ رب العالمین اسے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جنت جا سکتا نہیں جا سکتا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے جنت جانے کا چانس 0.00000 کا آخر میں 1 لگاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں سلف صالحین کے منہج کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے، گرچہ ایسے لوگوں کا دعویٰ ہو کہ ہم کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں، اپنے ذاتی فہم سے سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ اگر سلف صالحین کے فہم سے انہوں نے سمجھا ہوتا تو قطعاً وہ یہ بات نہیں کہتے، کیونکہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے جو اعمال ہیں وہ صرف شرک ہی نہیں ہے، اور بھی بے شمار اعمال ہیں، اور ان میں سے بالاجماع یہ عمل ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرے تو وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہوگا، چاہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اسلام کے اندر اس کا دخول ہی نہیں ہوا ہے اگر اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرے۔ تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ مقید ہے ان تمام اعمال سے جو کہ ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اگر اس نے شرک کا گناہ نہیں کیا ہے لیکن اللہ رب العالمین کو گالی دیتا ہے، صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہے، قرآن کو محرف ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے، تو کیا اس کے باوجود وہ شخص مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ بالاجماع، جیسے کہ ابھی امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا قول آپ کے سامنے نقل کیا گیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کو گالی دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، انبیاء میں سے کسی نبی کو قتل کرے، تو بالاجماع وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اس نے تو شرک نہیں کیا ہے، اس نے کسی نبی کو قتل کیا لیکن شرک نہیں کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ، تو کیا اس کے باوجود وہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ بالاجماع وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس لفظ کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں 18 انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا۔ یہ کون ہیں؟ انبیاء اکرام ہیں۔ اس امت کے اندر بنی نوع انسان میں سب سے افضل مخلوق کون ہے؟ انبیاء اکرام ہیں۔ تمام انسانوں میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے کیوں دیا ہے؟ انبیاء اکرام کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 18 انبیاء کا تذکرہ کیا نام لے کر، اور اس کے بعد آخر میں کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ انبیاء اکرام بھی شرک کرے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اگر انبیاء اکرام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں شرک کی وجہ سے، تو دوسروں کے ثابت رہیں گے؟ باقی رہیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہاں پر صرف چند دلیلوں پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے کتاب و سنت کے اندر بے شمار دلیلیں ہیں، سینکڑوں دلیلیں ہیں کہ ایک بندہ شرک اکبر کرنے کی وجہ سے، گرچہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ شرک کی وجہ سے اس کا کلمہ اب محفوظ نہیں ہے، اس نے اس نعمت کو ختم کر ڈالا، اس دولت کی اس نے حفاظت نہیں کی، اس لیے اس کے لیے وہ فضیلت نہیں ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا ہے کہ وہ جنت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ فضیلت اس کے لیے ہے جس نے اس کی حفاظت بھی آخری سانس تک کی۔ تو ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم شرک سے اپنے کلمے کی حفاظت کریں۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس سے ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔